علیکم تاہم جماعت، امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے اسم فاعل کی اقسام پڑھی تھی، فاعل سماعی اور فاعل قیاسی۔ آج ہم فاعل اور اسم فاعل میں فرق جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اسم فاعل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لیکن فاعل بنایا نہیں جاتا بلکہ اس سے تو صرف فعل واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہ احمد نے خط لکھا، اس میں احمد فاعل ہے لیکن لکھنے والا اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل وہ ہے جو فاعل کو ظاہر کرے، جیسے وسیم لکھنے والا، اس میں وسیم فاعل ہے لیکن لکھنے والا اسم فاعل ہے جو وسیم کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل کو فاعل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فاعل کو کبھی بھی اسم فاعل کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے لکھنے والے نے خط لکھا، لکھنے والا اگرچہ اسم فاعل ہے لیکن فاعل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہے اسم مفعول اور اسم مفعول کی اقسام ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں صفحہ نمبر 6 ہے، قواعد و انشاء پہ۔ اسم مفعول بھی بچوں اسم فاعل کی طرح ہے، اس کی بھی دو اقسام ہیں، اسم مفعول قیاسی اور مفعول سماعی۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو کسی مفعول ہونا ظاہر کرے، مفعول کا ہونا ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے لکھا ہوا خط، اب اس میں خط لکھا ہوا ہے، خط پر کام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح پڑھی ہوئی کتاب، اب اس میں جو صرف مفعول ہوگا وہ کتاب اور خط ہوگا، لیکن لکھا ہوا اور پڑھا ہوا یہ اسم مفعول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سماعی۔ اسم مفعول قیاسی وہ اسم مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق بنائی جاتی ہے، لیکن اسم مفعول سماعی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ عربک اور فارسی کے الفاظ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب مفعول قیاسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اسم مفعول بنانا ہو تو اس کی ماضی کی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اسم مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے لکھنا سے لکھا ہوا، نون الف نہ ہٹا کر ہوا لگا دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ الف لگائیں گے نون الف نہ ہٹا کر اور اس کے بعد ساتھ ہوا لگا دیں گے، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھی ہوئی، اس طرح سے۔ اور مفعول سماعی دیکھتے ہیں۔ مفعول سماعی وہ ہے جو قاعدے کے مطابق نہیں بنایا جاتا لیکن معنی اسم مفعول کے دیتا ہے، جیسے نکٹا، کٹا ہوا ناک، بیاہتا، یہ اپنے نام میں ہی اسم مفعول ہوتا ہے، شادی شدہ، دکھی، ستایا ہوا۔ اب اسم عربی اور فارسی کے مفعول جو مشہور اسم مفعول ہیں وہ یہ ہیں: اندوختہ جمع کیا ہوا، عام وقتہ پڑا ہوا، آزمودہ آزمایا ہوا، شنیدہ سنا ہوا۔ اب کچھ یہ مفعول ہیں جو مفعول کے وزن پر ہیں: مظلوم، مخلوق، معبود، معلوم، مقتول، یعنی مظلوم ظلم کیا ہوا، مخلوق تخلیق کیا ہوا، معبود رب ہے جس کی عبادت کیا گیا، اور معلوم علم کیا گیا، مقتول قتل کیا گیا۔ اسی طرح یہ جو ہے مفتعل کے وزن پر مقتدر، منتشر، منتخب، منتظر، ٹھیک ہے۔ مقتدر اقتدار میں آیا ہوا، منتشر بکھرا ہوا، منتخب انتخاب کیا ہوا، اور منتظر انتظار کیا ہوا۔ بچوں آگے ہم دیکھتے ہیں اسم مفعول میں فرق۔ اسم مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے، اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، ٹھیک ہے، اسم فاعل کی طرح۔ اب مفعول مصدر وغیرہ سے بنایا جاتا ہے لیکن اسم مفعول بنایا جاتا ہے جبکہ مفعول بنایا نہیں جاتا۔ اسم مفعول کو ہم مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مفعول کو کبھی بھی اسم مفعول کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے لکھا ہوا پڑھا، بچہ پڑھا ہوا بھول گیا، ان جملوں میں لکھا ہوا پڑھا ہوا دونوں اسم مفعول ہیں جو مفعول کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں ہیں، یہ اسم حالیہ ہے۔ بچوں ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اسم مشتق کی اقسام ہے۔ پہلے ہم نے اسم فاعل پڑھا تھا، اب اسم مفعول، اور اب اسم حالیہ، اس کے بعد اسم حاصل مصدر ہے۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ان میں ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے یہ جملے کیا ہیں؟ مفعول کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ دونوں جملے حالیہ ہیں۔ ان کو بنانے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دینے سے، جیسے ہنسنا سے ہنستا ہوا اور پڑھنا سے پڑھتا ہوا لگا دینے سے یہ اسم حالیہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں اسم حاصل مصدر۔ اسم حاصل مصدر جو ہے وہ اسم مشتق کی چوتھی قسم ہے۔ وہ اسم مشتق ہے جو مصدر نہ ہو، یعنی نون الف نہ کے ساتھ نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا غالب کرے، جیسے آہٹ، آنا سے آہٹ، لڑنا سے لڑائی، دبانا سے دباؤ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حاصل مصدر بنانے کے طریقے کیا ہیں کہ اس کے مندرجہ ذیل
9 طریقے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ آخر سے الف ہٹا دی جائے، ٹھیک ہے، الف ہٹا کر جو باقی رہ جائے وہ بنتا ہے، جیسے جلنا سے جلن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر باقی جو رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے دوڑنا سے دوڑ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر واو لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے دبانا سے دباؤ، جھکانا سے جھکاؤ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض مصدروں سے آخر سے نہ ہٹا کر ہٹ لگا دینے سے اور وٹ لگا دینے سے، ٹھیک ہے نا، جیسے ملانا سے ملاوٹ، گرانا سے گراوٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر ہٹ لگا دینے سے، جیسے گھبرانا سے گھبراہٹ۔ اسی طرح بعض مصدروں کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر الف اور امزہ چھوٹی لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے لڑنا سے لڑائی، رنگائی، پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی وغیرہ۔ اور کچھ جو ہیں یہ حاصل مصدر ایسے ہیں جیسے جو کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اسم حاصل مصدر ہیں، جیسے لڑکپن، بچپن، اپنائیت، چاہت، چال، یہ سب بھی حاصل مصدر ہیں۔ یہ فارسی اور عربی کے حاصل مصدر ہیں، جیسے گفتگو، جستجو، آمد و رفت، آزمائش، پیمائش۔ اس کے بعد فارسی والے ہیں شرافت، جہالت، حماقت، علم اور عمل۔ اب دیکھتے ہیں بچوں اسم معاوضہ۔ اسم معاوضہ یہ بھی اسم مشتق کی 5ویں قسم ہے۔ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام یا خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، جیسے پسوائی، دھلائی، رنگائی وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یہ اسم معاوضہ ہیں۔ اور معاوضہ بنانے کے طریقے کیا ہیں کہ نون الف نہ ہٹا کر الف حمزہ چھوٹی ای لگا دینے سے اسم معاوضہ بن جاتا ہے، جو ہم پیچھے طریقوں میں پڑھ کے بھی آئے ہیں، جیسے رنگوانا سے رنگوائی، لگوانا سے لگوائی، دھلانا سے دھلائی وغیرہ۔ بیٹے آگے ہے اسم صفت۔ اسم صفت اور صفت کے حالتیں۔ اسم صفت بچوں کسی بھی شخص، چیز یا چیز کی خوبی کو کہا جاتا ہے، اچھی یا بری حالت کو کہا جاتا ہے، جیسے نیک لڑکا، اونچی دیوار، ان میں نیک اور اونچی اسم صفت ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے اسم اور جس کی ہم اچھائی یا برائی بیان کریں گے اسے ہم کیا کہیں گے، اسے ہم کہیں گے موصوف، جیسے اچھا لڑکا یا نیک لڑکا میں نیک صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ اب اس کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک صفت اصلی، ایک صفت نسبتی۔ صفت اصلی وہ اسم ہے جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کی جائے، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، سست، ٹھیک ہے۔ یہ زبان میں شروع سے اچھائی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، نیک، برا، بد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صفت اصلی کے درجے ہیں بیٹے 3، جس کو ہم ایڈجیکٹیو کی ڈگریز بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 ہیں، صفت نسبت نفسی، صفت بعض، صفت کل۔ صفت نفسی جو ہے وہ اسم صفت ہے جو کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کے ظاہر کی جائے، جیسے نیک، اچھا، بد، برا وغیرہ۔ لیکن صفت بعض ہے جو کسی ایک شخص کے ساتھ دوسرے کی کسی ایک کی اچھائی یا برائی کے ساتھ دوسرے کی اچھائی یا برائی کا مقابلہ کیا جائے، جیسے اونچا، اس سے اونچا، نیک تر، ٹھیک ہے، یعنی وہ نیک تر ہے، یہ اس کی دوسرا درجہ ہے، اس میں نیک سے نیک تر دوسرا درجہ بن گیا ہے۔ اس سے اونچا یعنی ایک شخص سے یا ایک چیز سے مقابلے میں جب کیا جائے تو وہ دوسرا درجہ آتا ہے صفت بعض کا۔ اور صفت کل ہے وہ اسم صفت ہے، یہ وہ اسم صفت ہے جو جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، ٹھیک ہے، جیسے اسلم سب سے نیک لڑکا ہے، اشرف سب سے ذہین لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو کہتے ہیں صفت کل۔ ان میں وہ بھی آتا ہے بلند ترین، نیک ترین، سب سے اونچا۔ اب ہم نے صفت اصلی پڑھا تھا، یہ صفت نسبتی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اسم صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی دے، جیسے لاہوری نمک۔ اب اس میں نمک کو ہم نے لاہوری کے ساتھ خاص کیا ہے تو وہ خاص لاہور کا نمک ہو گیا، تو یہ صفت نسبت لاہور سے ہو گئی تو یہ صفت نسبتی ہوگی۔ عربی آدمی، اس کی آدمی کی نسبت عرب سے ہو گئی تو یہ عربی آدمی ہو گیا۔ اب صفت نسبتی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے مندرجہ ذیل 7 طریقے ہیں۔ بعض اسموں کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتا ہے، جیسے لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی، قصور سے قصوری، یہ صفت نسبتی ہیں۔ اگر کسی اسم کے آخر میں الف، ہے، چھوٹی یہ ہوں تو الف اور یہ کو واو سے تبدیل کر کر چھوٹی یہ نسبتی لگائی جائے گی، جیسے بھیرا سے بھیروی، مطلب واو اور چھوٹی یہ وی لگا دینے سے۔
ڈسکا سے ڈسکوی، گولڑا سے گولڑوی. ٹھیک ہے، یہ الفاظ کو ان جیسا بنا دیتی ہے، نسبت دے دیتی ہے. تیسری قسم ہے اس کو چینج کرنے کی، الف اور نا لگانا. پہلی میں ہم نے چھوٹی یہ لگائی، دوسری میں ہم نے واو چھوٹی یہ اور تیسری میں الف نا لگا دینے سے، جیسے شاگرد سے شاگردانہ، استاد سے استادانہ. اس کے بعد بعض اسموں کے آخر میں الف اور نون چھوٹی یہ نہیں لگا دینے سے بن جاتی ہے، جیسے نور سے نورانی، روح سے روحانی. اس کے بعد ہے بعض اسموں کے آخر میں یہ اور نون لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے رنگ سے رنگین، سنگ سے سنگین، پتھر سے نمک سے نمکین. اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی صفت نسبتی خلاف قیاس مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ بھی صفت نسبتی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: مٹیالہ، شرمیلا، جیالہ، رنگیلا اور زہریلا. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آ جاتے ہیں صفت مشبہ پہ. صفت مشبہ جو ہے وہ ایسا اسم صفت جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے. ٹھیک ہے، یعنی حقیقی صفت جو ہے وہ اس کو بیان کرے گا، جیسے شریف، بخیل، رذیل، سرخ، سیاہ. یہ صفت موصوف کی ذات ہے، اس کی ذات میں یہ چیزیں شامل ہوں، اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں. بچوں ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا ہے. آپ نے صفحہ نمبر 6 تا 8 اچھی طرح سے یاد کرنا ہے.